عبدالاحد صاحب بدوہی اتر پردیش سے پوچھتے ہیں، مسلم عورت کا ایک غیر مسلم عورت سے کتنا پردہ ہے؟ ایک مسلم عورت کا غیر مسلم عورت سے کتنا ستر ہے؟ ایک مسلم عورت کا غیر مسلم عورت کے سامنے لباس کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پردے کے مفہوم کو بتانے کے لیے بہترین آیت ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والے مردوں سے بھی فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے ایمان والی کہ وہ اپنے نظروں کو جھکائے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر اس کے بعد بڑی تفصیل سے اس آیت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، اور زینت کا اظہار اگر کسی کے سامنے کرنا ہے تو 12 لوگوں کی فہرست بتائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے وغیرہ، کہ ان کے سامنے آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی میں ایک آیت ہے او نسائہن، کہ عورتوں کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، یعنی عورتوں کا عورتوں سے بظاہر کوئی پردہ نہیں ہے، اور بات بھی یہی ہے کہ عورت کا عورت سے کوئی پردہ نہیں۔ البتہ یہاں پر انہوں نے خاص طور سے پوچھا ہے کہ ایک مسلمان عورت غیر مسلم عورت کے سامنے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی، تو اس کے بارے میں فقہا نے ضرور یہ بات لکھی ہے کہ غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی بہت زیادہ زینت کا اظہار نہ کریں۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ لکھی ہے کہ یہ غیر مسلم عورت چونکہ وہ ایمان والی نہیں ہے اور اس کو پردے کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ مسلمان عورت کی زینت اور اسی طرح اس کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر وہ متاثر ہو جائے، اور پھر وہ جا کر کسی غیر محرم، چاہے وہ اپنے شوہر یا اپنے بھائی یا کسی کے سامنے جا کر اس مسلم عورت کی حسن اور خوبصورتی کو بیان کرے یا اظہار کرے، تو یہ نامناسب ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورت غیر مسلم عورت کے سامنے بھی بہت زیادہ زینت کا اظہار نہ کریں۔ اسی سے متعلق ایک اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے لباس کیسے ہونا چاہیے؟ لباس جیسے چاہے ویسا ہو، ویسے ہی مسلمان عورت کا لباس ماڈسٹ ہونا چاہیے، باحیا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ستر کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ غیر مسلم عورت کے سامنے مسلم عورت کا ستر کتنا ہوتا ہے؟ تو ستر کے طور پر یعنی ایک عورت کا دوسرے عورت کے سامنے ستر وہی ہے جو ایک مرد کا دوسرے مرد کے سامنے ستر ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ اصل ستر ہے عورت کا عورت کے ساتھ۔ تو لہٰذا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، البتہ وہی حکمت جو میں نے بتائی کہ فقہا نے اس حکمت کے تحت کہ غیر مسلم مردوں کے سامنے اس کی زینت کا اظہار نہ ہو، اس وجہ سے غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی کم سے کم زینت کا اظہار کرنا، اپنے ستر کو ڈھانپے رکھنا، اپنے لباس کو سادہ رکھنا، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ جیسے وہ غیر محرم مردوں سے پردہ کرتی ہے، ایسے ہی غیر مسلم عورتوں سے بھی کسی حد میں کسی درجے میں پردے کا اہتمام کرے۔ مکمل پردے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی حد میں کسی درجے میں پردے کا اہتمام کریں تاکہ اس کی زینت کا اظہار تذکرتاً بھی، یعنی زبانی طور پر بھی کسی غیر محرم کے سامنے ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔